کبھی کبھی لوگ جو ہیں وہ کسی کو سکھ میں دیکھ کے نا بڑا ہی زیادہ حسد محسوس کرتے ہیں، اور پتہ نہیں لوگوں کو دوسروں کو دیکھ کے حسد محسوس کیوں ہوتا ہے؟ کسی کو ہمیشہ آپ دوسرے لوگوں کو کیوں ہر ٹائم سفرنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ چلتے ہیں آج کے بلاگ کی طرف۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا بلاگ جو تھا یہ دوپہر کے ٹائم سے سٹارٹ ہوا تھا، تقریباً 12 جو ہے نا وہ ہو چکے تھے، اور میں یہاں پہ ڈشز جو ہے وہ واش کر رہی تھی۔ تو چلتے ہیں آج کے بلاگ کی طرف۔ تو جب ہم لوگ کسی کو سکھ میں دیکھتے ہیں، سکھ کا مطلب یہی ہے کہ کسی کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، اس کی زندگی میں رزق زیادہ ہے، یا اس کے پاس اولاد ہے، یا اس کی اولاد کامیاب ہے، یا اس کا ہسبینڈ جو ہے اس کے لیے اچھا کر رہا ہے سب کچھ، تو لوگوں کو حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز بہت غلط چیز ہوتی ہے کہ آپ یہ نہیں سوچتے کہ اس انسان کی زندگی میں کوئی غم بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ انسان اگر کچھ گین کر رہا ہے یا اس کی زندگی میں بلیسنگز ہیں، تو آپ کو نہیں پتہ کہ کس طرح کے جو غم ہیں نا اس کی زندگی میں آئے ہوئے ہیں، یا وہ کس طرح کے غموں سے گزر کے نا اس کی زندگی میں آسانی آتی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ نے کسی کے حصے کے جو غم ہے نا وہ جیے نہیں ہے، کہ آپ کسی کی جو بلیسنگز ہیں اس کو دیکھ کے چھیننا چاہیں، یا آپ سوچیں کہ وہ بلیسنگ اس کے پاس نہ رہیں۔ اور اگر اس طرح کی سوچ ہونی بھی نہیں چاہیے کہ آپ سوچیں کہ آپ کسی کی زندگی سے بلیسنگز چھین لیں، یا اس کی زندگی میں آپ غموں کو دے دیں۔ یہ چیز بہت غلط ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے نا تو اس گڑھے میں آپ خود گر جاتے ہیں۔ آپ اگر یہ سوچتے ہیں نا کہ آپ کسی کی زندگی میں غموں کو لے آئیں گے، اس کی زندگی میں سفرنگ جو ہے آپ لے آئیں گے، ٹریجڈیز لے آئیں گے، تو وہ آپ کی بہت بری سوچ ہوتی ہے، اور آپ ایسا کر بھی نہیں سکتے۔ کیونکہ اگر آپ کسی کے اس طرح کرنے سے خوفزدہ رہتے ہیں تو آپ خوفزدہ ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی کا آپ نقصان کر لیں گے، آپ کچھ بھی کروا لیں گے، تو یہ آپ کی سوچ ہے۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ کروا رہے ہیں۔ جو لوگ بری عادتوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ غلط کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، نظر لگا دیتے ہیں، یا پھر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، کسی نہ کسی انسان کو آپ کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، غلط فہمیاں کریٹ کرتے ہیں، تو آپ ایسے لوگ ہیں جو شیطان ہیں۔ کیونکہ شیطان بھی یہی کرتا ہے، وہ آپ کے دل کے اندر دوسروں کے لیے نفرتیں پھیلاتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ ہر وہ کام جو وہ کرتا ہے نا، وہ اگر انسان بھی کرنے لگے تو آپ میں اور شیطان میں پھر کوئی فرق نہیں رہتا۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے صبح و شام جو ہے وہ آپ سارے جو کل وغیرہ ان کا ورد کیا کریں، استغفار کی کثرت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور سورہ بقرہ کی جو لاسٹ آیات ہیں اس کو پڑھا کریں۔ اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے نا تو رقیہ شرعیہ جو ہے وہ یوٹیوب پہ وہ چلا دیا کریں گھر میں، تو آپ کے زندگی کے اندر اس طرح کے جو نیگیٹو لوگ ہیں نا وہ پھر کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، وہ آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے نا ہمیشہ آپ یوں سوچتے ہیں کہ آپ دوسروں کی زندگی جو ہے وہ دیکھ کے آپ حسد ہی کیوں فیل کرتے ہیں؟ ہر انسان جو ہے وہ اپنے حصے کا رزق لے کے آتا ہے، اور آپ کا رزق اگر تھوڑا ہے نا تو جس کے پاس زیادہ رزق ہے اس کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو کسی کی سہولتوں کو دیکھ کے کسی کی اس کے پاس بلیسنگ اولاد کی، اگر اس کے پاس اولاد ہے آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ اچھی سوچ رکھیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اگر کسی کا رزق زیادہ ہے، کسی کے پاس گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے مکان ہیں، گھر ہیں، سہولتیں ہیں، تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ ہونا سب کچھ اس کی زندگی کے اندر اس کی اپنی اچیومنٹس ہیں، اس نے زندگی میں کوششیں کی ہیں، اس نے زندگی میں اسٹرگل کی ہے، اور وہ اس چیز کو نا انجوائے کر رہا ہے۔ اب آپ بھی اسٹرگل کریں۔ باقی ہاں اللہ تعالیٰ کی دین بھی ہوتی ہے، رزق اللہ تعالیٰ کسی کو تھوڑا دیتا ہے، کسی کو بہت زیادہ دیتا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ اس طرح سے رزق کی تقسیم کرتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ کو جتنی بلیسنگز ملی ہیں آپ اس میں خوش رہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں راضی ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو دے رہے ہیں نا آپ اس کا شکر ادا کیا کریں۔ بہت سی چیزیں آپ کے پاس بھی ہوں گی جو دوسروں کے پاس نہیں ہوں گی۔ اگر آپ چھوٹے سے مکان میں بھی رہتے ہیں نا، آپ کا مٹی کا گھر بھی ہے، اور آپ کے پاس سکون ہے، آپ کے ہسبینڈ آپ کا کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ سائیکل پہ بھی بیٹھ جائیں گے نا، تو آپ کی زندگی جو ہے نا ان لوگوں سے بہتر ہوگی جو لوگ بہت بڑے بڑے مکانات میں رہتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ جو سکون ہے ان کے پاس نہ ہو، یا جو صحت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ صحت کتنی بڑی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کچھ لوگ جو ہیں سائی رات سو نہیں پاتے،
ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اکثر اکثر بہت بہت تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. اور اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل اچھی باڈی دی ہوئی ہے، آپ بالکل آرام سے سوتے ہیں، آپ کی صحت اچھی ہے، آپ کو اچھی نیند آتی ہے، رات کے ٹائم آپ بار بار اٹھتے نہیں ہیں، تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ اللہ تعالیٰ کا ان ساری نعمتوں کا نا بہت شکر ادا کیا کریں. اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اگر آپ سے چھین لیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے دوسروں کو دیکھ کے پلیز حسد نہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے راضی رہا کریں. اور جو لوگ اگر آپ کی زندگی میں ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں غلط فہمیاں کریٹ کرتے ہیں، آپ کو لوگوں کی نظر میں برا بناتے ہیں، ان کو جو کرتے ہیں نہ کرنے دیں. آپ خاموش ہو کے سب کچھ سہتے رہیں. ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ عروج دے دے گا اور وہ لوگ زوال میں گر جائیں گے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کس کس طرح کا زوال دے دیتا ہے، اور یہ لوگ جو ہے نا پھر اپنے ہونے سے بھی پچھتاتے ہیں. اور یہاں پہ پھر میں نے پلاؤ بنانا تھا اور میں اس کی تیاری کر رہی تھی، اور یہاں جو ہے بیف وہ میں نے نکالا، اور ساری چیزوں کی میں نے کٹنگ وغیرہ کی، لیکن وہ سب کچھ کیپچر میں نہیں کر سکی کیونکہ مجھے بہت جلدی تھی اور میرے موبائل کی بیٹری بھی کم تھی. تو سب سے پہلے میں نے بیف پر رکھا، اس کے اندر میں نے چکن بابا میرے منہ سے نکل رہا ہے. بیف کے اندر میں نے پیاز اور لہسن وغیرہ جو ہیں سب کچھ ڈال دیا. یہ میں نے واش کیا تھا لیکن اس کے اندر بلڈ نکل آیا تھا جو کہ میں نے پھینک دیا، اور یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو واش نہیں کیا تھا. اب ملتے ہیں ایک نئے بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.